سامعین و حضرات السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص ایک رات کے لیے قبر میں جائے گا اور اس رات ایک رات گزارنے کے بدلے میں اسے صبح اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دوں گا۔ یہ بات بہت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ تو ایک گدھا گاڑی والے کو یہ خبر ملی، تو اس نے جب یہ خبر سنی تو اس نے سوچا کہ میں بہت غریب اور مفلس انسان ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکوں۔ تو اس نے یہ عہد کیا کہ میں ایک رات کے لیے قبر میں جا کر سوتا ہوں، اگر میں زندہ واپس بچ گیا صبح تک تو میں آدھی سلطنت کا مالک بن جاؤں گا، اگر میں مر گیا تو مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے مجھے۔ تو لہٰذا یہ سوچ کر وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اس طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور گھنٹی کے بیل کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے تاکہ اس قسم کی بہترین واقعات والے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر گدھا گار نے بادشاہ کو کہا کہ میں ایک رات کے لیے قبر میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی جو شرائط ہے مجھے منظور ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ اس شخص کو لے کر جاؤ اور قبر میں جا کر اس کو دفن کر دو۔ لہٰذا اس کے وزراء اس کو قبرستان لے گئے، وہاں اس کے لیے قبر تیار کی گئی، اور اس کے بعد اس کو اس قبر میں اندر ڈال دیا گیا۔ رات کا آدھا پہر تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر گدھا گاڑی والے سے سوال کیا کہ تمہارا گدھا بھوک کی وجہ سے مر رہا تھا اور تم نے اس کو کھانا چارہ نہیں ڈالا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس نے اس کو زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے گدھا گاڑی والا قبر کے اندر دھس گیا اور اس کی پسلیاں تنگ ہوتی گئیں۔ پھر رات کا کچھ پہر ٹھہرا، پھر دوسرا فرشتہ آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ تم نے اپنے گدھے کے اوپر ضرورت سے زیادہ سامان کیوں لادا، حالانکہ وہ اس چیز کی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو لہٰذا گدھا گاڑی والے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرشتے نے گدھا گاڑی والے کو زور سے پھر تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ قبر کے اندر دھس گیا۔ رات کا آخری اختتام پہل تھا، پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ تمہارا گدھا پانی کی پیاس سے مر رہا تھا اور تم نے اس کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو گدھا گاڑی والے نے جواب دیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد اس کو پانی پلاؤں گا۔ لہٰذا فرشتے نے ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے گدھا گاڑی والا قبر کے اندر دھس گیا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ میں آج کی اس تاریخی رات کو درد و تکلیف کی وجہ سے بامشکل گزار ہی پایا، اور صبح ہونے کا وہ انتظار کرتا رہا۔ لہٰذا جب صبح صادق کی اذان ہوئی تو اس کو بادشاہ کے وزراء نے باہر نکالا اور اس کو بادشاہ کے محل میں پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں نے جو تم سے بات کی تھی، جو وعدہ کیا تھا، وہ تم نے پورا کیا، لہٰذا تم آج سے میری آدھی سلطنت کے مالک ہو۔ تو اس گدھا گاڑی والے نے جواب دیا کہ میں آپ کی آدھی سلطنت نہیں لے سکتا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ساری رات ایک گدھے کا حساب نہیں دے پایا، آپ کی اس آدھی سلطنت کا کیا جواب دوں گا؟ تو یہ سن کر بادشاہ حیران اور دنگ اور پریشان رہ گیا کہ میرے پاس اتنی بے پناہ دولت ہے اور میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ تو دوستو، اس واقعے کا مقصد
یہ تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کسی کا ناک مال کھا کر، کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں تاکہ ہماری دین و دنیا آسان ہو چکے۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔